وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے ویڈیو بھیجی ہے بریلویوں کا مولوی تراب الحق جو تھا کراچی کا، اس نے کسی کا جواب دیتے ہوئے جو اپنا عقیدہ حاضر و ناظر بیان کیا ہے، میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ انہوں نے حاضر ناظر اللہ تعالیٰ سے حاضر ناظر ہونے کی نفی کی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ کے لیے درست نہیں ہے یہ جملہ۔ پھر اس پر دلیل پہلی دی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے 99 نام قرآن کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے حاضر و ناظر نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں اگر حاضر و ناظر موجود نہیں ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں حاضر ناظر بھی تو موجود نہیں ہوتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاضر ناظر ہوئے ہیں؟ تو ایک سائڈ لے لی، ایک گتے کو مان لیا، دوسرے گتے کا انکار کر دیا۔ قرآن کے ایک گتے پہ اللہ کے نام لکھے ہیں، اس میں حاضر ناظر نہیں ہے، تو وہاں نہیں مان رہے، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں حاضر ناظر کا لفظ موجود نہیں ہے تو وہاں مان رہے ہیں۔ تو یہ عجیب بات نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ حاضر ہونے کے لیے ناظر ہونے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات ان کی اس لیے غلط ہے کہ حاضر و ناظر ہونے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں کئی جگہ پہ فرمایا ہے کہ واللہ بصیر بالعباد، اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونا ضروری ہے، اور اس دیکھنا ماننے سے آنکھیں ماننا لازم آئے گا، اور آنکھیں ماننے سے جسم ماننا لازم آئے گا، تو پھر قرآن کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یہاں لفظ ناظر موجود ہے، ینظر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اعمال کو دیکھتا ہے، اس کے دل کو دیکھتا ہے، مال کو نہیں دیکھتا۔ تو اگر دیکھنے کے لیے ناظر کے لیے آنکھیں ہونا ضروری ہے، تو پھر اس حدیث میں جو ناظر کا لفظ ہوگا، ینظر کا لفظ ہوگا، گویا حدیث میں اللہ کو ینظر کا لفظ آیا ہے، تو حدیث میں یہ بات ثابت ہو گئی نعوذ باللہ کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، جسم ہے۔ تو یہ جہالت والی باتیں ہیں، ان باتوں سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے حاضر و ناظر کی نفی کرنے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر ہونا خود بریلوی علماء نے بھی لکھا ہوا ہے۔ بریلویوں کی اپنی کتابوں کے اندر خود احمد رضا کے والد نے بھی لکھا ہے، اور احمد رضا کی اپنی مصدقہ کتاب، جس پر احمد رضا نے خود تصدیق کی ہمارے ساتھ، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے جو عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر زمان و مکان میں اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر ہو۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح، اللہ کو حاضر ناظر لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میرات العاشقین میں بھی جو ہے نا، خواجہ شمس الدین سیالوی کے ملفوظات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے۔ فتاوی مسعودی میں بریلویوں کے پروفیسر مسعود احمد نے اس کو جمع کیا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ناظر کا لفظ لکھا ہوا ہے، بلکہ وہاں پہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا وقت سونے اور کھانے پینے اور نشست اور ہر کار کے وقت ممنوع ہے، اور اس کو بنیت حاضر ناظر کہنا موجب شرک ہے۔ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر بریلویوں پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے حاضر ناظر ماننے کی وجہ سے، تو بھائی وہ ہم نہیں لگا رہے، وہ شرک تبھی ہوگا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اور تمہارے بریلوی عالم کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو یا نبی کو حاضر ناظر ماننا یہ موجب شرک ہے۔ تو یہ عقیدہ تو خود تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے، اس سے کسی اور کو آپ کو کوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جسم کے ساتھ بنائی موجود ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ حاضر ہیں ناظر ہیں، تو جسم یعنی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حاضر ناظر ہونے کے لیے جسم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر جسم ہونا حاضر ناظر ہونے کے لیے ضروری ہوگا، تو پھر آپ کے جو بریلوی یہ کہتے ہیں کہ نبی جسمانی طور پر حاضر ناظر نہیں ہے، روحانی طور پہ حاضر ناظر ہیں، تو پھر یہ کیسے بولتے ہیں؟ یہ تو سمجھائیں، جب جسم ہونا حاضر ناظر ہونے کے لیے ضروری ہے تو روحانی طور پہ حاضر ناظر کا عقیدہ آپ کے بریلویوں نے کیسے رکھ لیا، جو آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پہ کہتے ہیں، بلکہ خود بعض کتابوں سے یہ حوالہ جات پیش کرتے ہیں جو اگرچہ ان حوالہ جات کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر جو ہے گھر میں حاضر ناظر ہے۔ تو جب ہر گھر میں حاضر ناظر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جسم کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ تو کہتے ہو ہم جسم کے ساتھ نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے، ہم تو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ یہ بھی ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے۔ پھر کہا کہ جی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے دربار میں حاضر ناظر ہے تو یہ شرک نہیں ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہنا کیسے شرک ہے؟ بھائی ایک شخص آپ کے دربار میں حاضر ناظر ہے، حاضر بھی ہے اور موجود بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اس پر تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔
جھگڑا تو اس بات پہ تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ حاضر ناظر کہتے ہیں، اور ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی ثبوت ہے، یہ اللہ کی شان اور صفت ہے، لہٰذا کوئی بھی اس میں غیر اللہ کو جب شامل کرے گا تو فتاوی مسعودی کے بقول یہ شرک قرار پائے گا۔ خود آپ کے بریلوی عالم نے اس کو شرک قرار دیا ہوا ہے۔ آپ کا پیر کے پاس آپ کا مرید جو ہے وہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن آپ ہر جگہ پر مان رہے ہو، تو اس پر فتاوی مسعودی والے نے ہی شرک کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ یہ بات ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ شرک کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں۔ تو بار بار یہ کہنا کہ جی ہم بریلویوں پہ شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، تو آپ پر شرک کے فتوے ہماری طرف سے نہیں لگائے جا رہے، آپ کے ہم مسلک علماء نے ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاضر ناظر ماننا وہ شرک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جی حاضر ناظر کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مطہر سے بیٹھ کر آپ وہاں سے پوری کائنات کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ان کا یہ عقیدہ ہوگا تو عقیدہ کسی کتاب سے ثابت ہوگا، تو قیامت کی صبح تک یہ اپنا عقیدہ کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے کہ اہل اسلام قرآن و سنت میں یا اہل اسلام کی کسی مستند کتاب میں یا عقیدے کے کسی باب میں کسی عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ لکھا ہو کہ آپ علیہ السلام قبر مطہر میں آرام فرما ہیں اور وہاں سے ساری دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں، اس پر کوئی ایک دلیل یہ پیش کر دیں، یہ قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتے۔ حدیث میں صرف اتنا موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کا درود بھی پیش کرتے ہیں، اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس کو خود بریلوی مانتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور وہ اجمالاً ہوتے ہیں، تفصیلاً نہیں ہوتے۔ تو اجمالاً اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اجمالاً تو امتیوں کے پاس بھی ان کے خاندان کے اور ان کے اہل و عیال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اجمالاً اعمال پیش کیے جانے سے کوئی حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو پھر یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ کیوں؟ پھر تو یہ ہر امتی کے لیے عقیدہ ہونا چاہیے، تو اس لیے بھی عقیدہ بالکل غلط ہے۔ باقی آج تک بریلویوں نے یہ بات ثابت نہیں کر سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ کس طور پہ مانتے ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قبر سے مانتے ہیں، جبکہ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو جسم ہونا ضروری ہے۔ تو پھر اس دونوں باتوں کو آپ سامنے رکھیں، اور مولوی عمر اشرفی جو بریلوی ہے اس کی کتاب میں قیاس انفیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میاں بیوی کی جفت کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ جب اللہ کے لیے حاضر ناظر کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد جسم ہوتا ہے، تو پھر جب یہاں پہ حاضر ناظر کا لفظ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کی خصوصی ملاقات کے وقت بھی جسم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ پھر حاضر ناظر پر اس میں یہاں یہ کہاں سے بات آپ نکال کر لے آؤ گے کہ آپ قبر سے جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہاں کوئی قبر سے دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر مولوی عمر اشرفی واضح کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کی جفت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے ہیں، تو آپ یہاں پر کوئی اور بہانہ نہیں پیش کر سکتے ہو۔ پھر اس کے علاوہ حاضر ناظر پر مولوی امین فیصل آبادی جو سعید اسد کا والد تھا، اس کی کتاب حاضر ناظر رسول میں اس کا عقیدہ جو موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا بڑا ہے کہ وہ آسمان کو چھو رہا ہے، آسمان سے اوپر زمین سے نیچے جا رہا ہے، اور اس طرح اور یوں حاضر ناظر ہیں۔ پھر وہ عقیدہ کیا ہے؟ پھر وہ اس میں تو قبر کے اندر والا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کے تو عقائد میں اتفاق نہیں ہے، ایک آدمی کہتا ہے قبر سے دیکھ رہے ہیں، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے آپ کا جسم اتنا بڑا کر دیے گئے، تیسرا بریلوی آپ کا عالم کہہ رہا ہے، مولوی احمد یار گجراتی تفسیر نعیمی میں لکھ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح حاضر ناظر ہیں، یعنی جس طرح سورج آسمان سے ساری دنیا کے اوپر روشنی کر رہا ہوتا ہے، ایسے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح اوپر موجود ہیں اور وہاں سے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہاں ہے، کس کتاب میں، کون سے عقیدے کی کتاب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ذرا وہ بتا دیں۔ پھر خود اس نے لکھا ہے مفتی احمد یار نے کہ نمازی نبی کو اللہ کی طرح حاضر ناظر جانے، تو جبکہ اس پر آپ کا فتویٰ مسعودی شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، اور آپ کا حکیم الامت مفتی احمد یار جو آپ کا حکیم الامت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرح نمازی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جاننا چاہیے۔ تو ان کے عقائد میں کفریات اور شرکیات ہے، اور ان کا ایسا معجون مرکب بنایا ہوا ہے کہ ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے مناظرے میں یا کسی کے آگے اپنا کون سا عقیدہ پیش کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہیں۔ پھر خود انوار ساتیہ کتاب جو ہے مولوی عبدالسمیع رامپوری کی، جس کے اوپر احمد رضا خان کی تقریر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اصحاب محفل میلاد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پاک اور ناپاک جگہ پہ نہیں مانتے، شیطان اور ملک الموت تو اس سے بھی زیادہ پاک اور ناپاک جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ نبی کو تو ہم صرف پاک جگہ پہ حاضر ناظر مانتے ہیں، جبکہ اس کی یہ بات اس لیے غلط ہے کہ مولوی عمر اشرفی نبی کو نعوذ باللہ میاں بیوی کی جفت کے وقت بھی حاضر ناظر مان رہا ہے، اور پھر دوسری طرف کہتا ہے شیطان اس سے بھی زیادہ حاضر ناظر ہے، یعنی نبی سے زیادہ حاضر ناظر شیطان کو مان رہے ہیں۔
اور میری کتاب ہے بریلویوں کی شیطان سے محبت، اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں بہت سے حوالہ جات اس بات پر میں نے دیے ہوئے ہیں کہ بریلوی شیطان کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، ہر جگہ پہ موجود سمجھتے ہیں۔ شیطان تو ہر جگہ موجود ہے، اور نعوذ باللہ اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں، اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننے سے ان کو جناب تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ حیران کن بات ہے۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے، اور نبی سے بھی زیادہ مقامات پہ بریلویوں نے مانا ہوا ہے۔ تو کیا یہ عقائد سارے غلط نہیں ہیں؟ اپنے اتنے بہت سارے عقائد کو چھپا کے، یہ میں نے چند حوالے پیش کیے ہیں، حوالہ جات تو بہت زیادہ ہیں، اپنے اتنے بہت سارے حوالوں کو چھپا کے اور لوگوں کے آگے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے یہ کہنا کہ جی ہم تو اس طرح مانتے ہیں، ہم پہ پھر بھی فتوے لگ رہے ہیں۔ تو آپ اس طرح نہیں مانتے ہو، آپ بہت خطرناک طریقے سے مانتے ہو، جو خالصتاً کفری عقیدہ ہے۔ نبی کو میاں بیوی کی جفت کے وقت حاضر ناظر ماننا خالصتاً کفری عقیدہ ہے، اور اس عقیدے سے یہ جب تک توبہ نہیں کریں گے، اس طرح کی ان کی جو ہے نا بھاگ دوڑ ان کی کام نہیں آئے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔